10 رمضان المبارک سحری کا وقت تھا۔ 1998 اگست کا مہینہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر 10 اکتوبر 2018 تک کہانی ہے ایک مرتب شدہ۔ اس میں کئی موڑ آئے، کئی مراحل سے گزرنا ہوا۔ یادداشت محفوظ ہیں، وہ کسی اور نشست میں انشاءاللہ بات چیت کریں گے آپ سے، مگر آج بات کریں گے اس نشست میں 10 اکتوبر 2018 سے لے کر اب تک کی۔ میں اس سے پہلے یہ بات، ایک طرف خوشی کی لہر ہے اور دوسری طرف دکھ کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کہ یہاں پہ جلال پور میں میرا تعلیمی سلسلہ مکمل ہوا ہے۔ جو ٹارگٹ لے کے آیا تھا وہ اللہ کے فضل سے اچیو کیا، سرخرو رہا، کامیابی ملی اور خوب کامیابی ملی جس مشن کے لیے آیا تھا۔ مگر دکھ اس بات کا کہ یہاں اتنی جو محبتیں ملیں توقعات سے بھی زیادہ، اب ان کو چھوڑ کے جانا، دوری اختیار کرنا، یہ بہت مشکل وقت ہے۔ مگر 1 اگست 2020 ہفتہ کا دن ہوگا، عید سعید ہوگی، قربانی کا دن ہوگا اور میرا عید کا وہ خطبہ جلال پور کی سرزمین پہ الوداعی خطبہ ہوگا۔ اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا آپ کا شہر۔ پھر کبھی قسمت نے انگڑائی لی تو ملنے کے لیے آ گیا کریں گے، کبھی تو مصروفیات نے گھیرے میں رکھا ہوگا تو معذرت کرنا پڑے گی، کبھی آپ بلائیں گے آ جائیں گے، کبھی دکھ اور سکھ کی محفلوں میں شرکت۔ یہ سلسلہ زندگی بھر چلے گا، جب تک سانسیں چلیں گی تو یہ محبتیں، یہ وابستگیاں، یہ سلسلے آنا جانا رہے گا۔ میرا زندگی کا وہ پہلا دن 10 اکتوبر 2018 جب جلال پور کی سرزمین پہ پہلا قدم رکھ رہا تھا، اجنبیت تھی، عجیب عجیب سا دکھتا تھا سب کچھ۔ ایک نام تھا جس سے میں واقف تھا، وہ علامہ محفوظ احمد ہاشمی صاحب۔ میں صورت اور سیرت سے واقف نہیں تھا ان کے۔ پہنچا تو مجھے مسافر سمجھ کے، بے بس سمجھ کے ریسیو کیا گیا۔ موٹر سائیکل پہ 2 دوستوں کے ساتھ آیا۔ اب وہ بھی جاننے والے نہیں تھے، راستے میں گپ شپ ہو رہی تھی، تعارف ہو رہا تھا۔ چوک کمہاراں سے گزرے، محلہ خواجگان تھا، ایک عمارت کے سامنے موٹر سائیکل رکی اور آواز کانوں میں آئی کہ اتریے حضرت، منزل پہ پہنچ گئے۔ نگاہ اٹھی تو دروازہ جس کے اوپر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ فیضان رسول لکھا تھا، مجھے تو انسیت تھی اس لفظ سے بھی، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، جہاں سے مجھے کچھ بننے کا موقع ملا، جہاں میرا مرشد خانہ، جہاں سے میری زندگی کے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ مجھے تو بڑا پیار تھا اس نام سے ہی، دل خوش ہوا۔ داخلی دروازے سے اندر انٹر ہوئے دفتر میں، تو وہ جن سے میں رابطے میں تھا، محبتوں سے رس گھولتی آوازیں وہ کانوں میں تھی، جیسے وہ مجھے رہنمائی دے رہے تھے راستے کی۔ تو ملاقات ہوئی تو پہلی نگاہ جب اٹھی، چہرہ اتنا حسین، نورانیت کہ عشق ہی ہو گیا۔ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی نگاہ اٹھی تھی اور وہ محبتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر جو محبتوں سے نوازا گیا، محبت بھرے جملوں سے استقبال کیا گیا، وہ آج بھی مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے۔ پھر سلسلہ شروع ہوا پڑھائی کا، یوں چلتا رہا۔ بیچ میں کئی میرے لیے خوشی کے لمحات آئے، امتحان ہوتے، رزلٹ آتے، بیچ میں حوصلہ افزائی ہوتی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا 1 مارچ 2019 کو مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ میں خطیب کی حیثیت سے ذمہ داری سونپی گئی۔ پہلا خطبہ جمعہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ دیا، تو اس سے پہلے بھی کئی مقامات پہ، کئی مساجد میں، کئی محافل میں گفتگو کا موقع مل چکا تھا۔ وہ میرے لیے کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ ایک میرا اپنا ایک انداز ہے گفتگو کا، اس کے مطابق گفتگو ہوئی، بہت اچھا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 31 مارچ 2019 کو عبداللہ جامع مسجد میں
امام و خطیب کی حیثیت سے ذمہ داری سونپی گئی تو وہاں منتقل ہوا۔ وہاں تو پھر محبتیں بڑھتی ہی گئیں، بڑے عظیم لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کی محبتیں میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ ملک نعیم الحسن ببلو صاحب، بڑے خوبصورت جوان، جن کی تنہائیاں بھی مجھے یاد آتی ہیں کہ جب ملاقات ہوتی اور خوف الہی کی بات ہوتی تو ان کے آنکھوں میں ایک بادل سا آتا اور وہ برس پڑتا۔ اس کے ساتھ کئی اور ایسے لوگ جن سے مجھے بڑی محبتیں ملی، ملازم صاحب، ان کے پسران صاحبزادگان، ان سے رشتہ محبت، نظر صاحب اور ان کے بیٹوں سے وابستگی، اور پھر نصیر صاحب جیسے بڑی محبت والے دوستوں سے ملاقات ہونا، اور ان کی وساطت سے زبیر صاحب، فیصل صاحب، گھلو صاحب اور دیگر وہ لوگ جن سے مجھے بڑی محبتیں ملیں، جنہیں میں بھول بھی نہیں سکتا۔ اور اسی دوران عامر صاحب، رضوان غنی صاحب، فاروق صاحب، اور وہ لوگ، ایک کثیر تعداد ہے وہاں جن کا نام تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، اور بعد میں بھی ایک سلسلہ جہاں پہ نام کاؤنٹ کروں تو اس سے پہلے ہی میں ایک شعر ہی عرض کر دیتا ہوں سارے ان محبت کرنے والوں اور جن سے میں محبت کرتا ہوں کہ الفاظ کے پردے میں میں جن سے مخاطب ہوں وہ سمجھ تو گئے ہوں گے میں نام نہیں لیتا۔ یہ سلسلہ جو چلتا رہا، تقریباً 12-13 کی تعداد بچے جنہوں نے اس دورانیے میں ناظرہ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، اور اس دوران اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کافی ساری سعادتیں جو میرے حصے میں آئیں۔ ماہانہ درس قرآن اور سلسلہ اصلاح جوانان ملت اسلامیہ کا آغاز کیا، اور کرونا وائرس سے پہلے تقریباً 9 پروگرام بڑے کامیاب رہے، اور وہ سلسلہ الحمدللہ یہ سعادت میرے حصے میں آئی۔ ہفتہ وار درود و سلام کا اجتماع، ذکر و اذکار کا سلسلہ، اور اس دوران کافی ساری محافل میں، اجلاسوں میں شرکت، اور وہاں قبل و بعد از اذان صلاۃ و سلام کے حوالے سے آغاز کرنا اس کا اور اس پہ دوام، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو سعادت میرے حصے میں آئی۔ مختلف تحریکوں سے بھی اس دوران ملاقاتیں ہوئیں، اجلاسوں میں بھی شرکت ہوئی، پھر بہت کچھ وہاں سعادتیں سمیٹنے کو ملیں۔ اسی دوران مادر علمی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی ڈاکومنٹری بنانے کی بھی مجھے سعادت ملی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ایک یادداشت رہے گی اور مجھے یاد کیا جائے گا، اور محبت کرنے والے اچھے الفاظ سے یاد کریں گے، اور دیکھنے والے ایک مادر علمی کو گھر بیٹھے ہی اس کی مکمل معلومات اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کے حاصل کر سکیں گے کہ کتنی عظیم علمی درسگاہ جو جلال پور کی سرزمین پہ لوگوں کو علم سے سیراب کر رہی ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر 7 اپریل 2020 کو میرے برادر صغیر حافظ وسیم الیاس صاحب، جن سے مجھے محبت ہے، انسیت ہے، جن سے مجھے توقعات ہیں، وہ ان کے سینے میں بھی میرے لیے محبتوں کے سمندر ہیں، وہ آئے اور وہاں اس مسجد میں ان کو ذمہ داری سونپی، اور میں 7 اپریل کو اللہ والی مسجد، جامع مسجد ہے لودھنا روڈ پہ، نازدہ ایجوکیٹر، امام و خطیب کی حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوا، اور ساتھ ہی اسی کے دورانیے میں ہی بات ٹی وی چینل پہ پروگرام کرنے کا بھی موقع ملا۔ میں بے حد مشکور ہوں پروڈیوسر اپنے شیخ ندیم انجم صاحب کا اور ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا، محبتوں سے نوازا۔ میں اس قابل نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی مجھ پہ، جو خواب تھے وہ تکمیل کو پہنچ رہے تھے۔ جیسا ہر ایک دنیا پہ آنے والے شخص کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی تھی، اور وہ اللہ نے پوری کی۔ اللہ کے فضل سے بہت سے لوگوں تک پیغام پہنچا دین کا، میری ادنا سی کاوش سے، اور میری سوچ سے بھی زیادہ لوگوں سے میرا تعارف ہوا، ملاقاتیں ہوئیں، اور میں جن کو نہیں دیکھ سکا وہ بھی مجھے جانتے ہیں، بمائے نام جانتے ہیں، شکل سے جانتے پہچانتے ہیں، محبتیں ہوئیں۔ تو رمضان المبارک میں بات ٹی وی چینل پہ پروگرام
ماہ صیام کی برکتیں اور اس کے بعد پروگرام بات اصلاح کی، یہ چلتا رہا۔ الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ رہا۔ اور پھر یہاں جب 7 اپریل کے بعد جس مسجد میں میں امام و خطیب کی حیثیت سے آیا تھا، یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ سعادتیں بھی میرے حصے میں آئیں۔ ایسے فلاحی کام جو نمازیوں کے لیے بہت بڑی سہولت تھے، ضرورت تھی، وہ اللہ نے میری زبان سے کہلوائے اور کروائے۔ پھر وہ کام مجھے اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے، جتنا بھی کروں کم ہے۔ یہاں پہ پھر مجھے بڑی محبت والے لوگ ملے، اسماعیل صاحب، سنی صاحب، عمران صاحب، ابراہیم بھائی، اور اس دوران کاشف صاحب اور ان کے صاحبزادگان سے میری محبت کا ایک سلسلہ چلا، جس نے تو پختگی اختیار کی، دیگر احباب سے محبتیں سمیٹیں۔ یہ ایک عظیم داستان ہے۔ اب اسی دوران میں نے اجتماعی سنت اعتکاف کا اہتمام بھی، یہ سعادت بھی میرے حصے میں آئی۔ 2 مساجد میں آغاز ہوا اس کا، اور یہاں پہ ایک اور جس قابل میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے اس سعادت سے بھی نوازا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، جہاں میں طالب علم کی حیثیت سے تھا، وہیں پہ فن خطابت کورس پرنسپل صاحب استاد گرامی قبلہ حضرت علامہ مولانا محفوظ احمد ہاشمی صاحب قبلہ کے حکم سے، وہ بھی ایز اے معلم میں نے سر انجام دیا کام، اور الحمدللہ بہت سے کثیر جوانوں نے اس سے استفادہ کیا۔ میں اس قابل نہیں تھا، کیونکہ نہ مجھے لفظوں کو جملے کی شکل میں ڈھالنے کا ڈھنگ، نہ الفاظ کا مجموعہ، اور نہ حسن کا جامہ پہنانے کا ڈھنگ لفظوں کو، مگر اللہ نے یہ مجھے توفیق بخشی، اور پھر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں تقریری مقابلہ کا انعقاد ہوا۔ یہ سب سعادتیں اللہ نے میرے حصے میں رکھی تھی، وہ مجھے ملیں، اور جو مجھے دارالعلوم سے، اساتذہ سے، طلباء سے محبتیں ملیں، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ بیان سے بھی باہر ہیں۔ اور میں اب وہ وقت آیا، میرے لیے فرقت کے لمحات ہیں، جدائی کے لمحات ہیں۔ میں نے اب سوچ رکھا ہے کہ عید کے بعد اگست کا مہینہ گھر گزار کے پھر سپتمبر میں عظیم مادر علمی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دورہ دشریف مکمل کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، مگر اس سے پہلے اس شہر کو، جس کا پانی کڑوا ہے، گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، گرد و نواح میں ویرانی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کڑوا پانی پی کے میٹھی بولی بولنے والے یہ لوگ، ان کی محبتوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ بعض دفعہ تو خوب رونے کو جی چاہتا ہے، اور تنہائی میں خوب شوق بھی پورا کر لیا جاتا ہے۔ بس اب یہی کہا جا سکتا ہے، آپ سے ملیں گے، قسمت نے جب ملایا، آئیں گے مسافر کی حیثیت سے، مہمان کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کی محبت نے سمیٹیں گے، قسمت میں ہوا تو پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا اور آپ کی محبت انہیں یوں تڑپائے رکھا تو آتے رہیں گے۔ جو مجھے یہاں عزتوں کے تاج پہنائے گئے، مجھے جو اتنی محبتیں سمیٹنے کو ملیں، یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں، ان کی تربیت کا اثر تھا، یہ ان کی شفقتیں، اور میرے مرشد گرامی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت عالم باعمل پیر محمد اسلم رضوی چشتی صاحب، یہ میرے مرشد گرامی کی دعائیں اور آپ کا فیضان اور آپ کا بار بار تربیت، اصلاح کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ ان کا اثر تھا۔ میرے اساتذہ کی محنتیں، تربیت، اور آپ کی شفقتیں اور دعائیں، اور میرے بڑوں کی دعائیں، اور یہاں میں بالخصوص شکر گزار ہوں ان احباب کا کہ جلال پور میں آ کے مجھے جو میڈیا کی سپورٹ ملی، میں تمام میڈیا ورکرز کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور امت مسلمہ تک پیغام پہنچانے کا سورس بنے۔ وہ تمام میرے جوان بھائی جو ویڈیو بناتے، ایڈٹ اور اپلوڈ ہوتی، یہ سب ان احباب کی محبتیں ہیں کہ میڈیا ورک میری امید سے بھی زیادہ، میری سوچ سے بھی زیادہ دوستوں کی محبتیں تھیں، اور پھر جب شیئر کی جاتی، محبت بھرے کمنٹس ہوتے،
تو دل کو استراحت تو پہنچتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی پیار کرتے ہیں مجھ نکمے سے۔ میں اس قابل نہیں، مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں کہ جس کے باعث پیار کیا جائے، محبت بھرے جملے مجھ تک شیئر کیے جائیں، مگر یہ محبت کرنے والوں کا اپنا حسن ظن اور ان کا اپنا اعلیٰ ظرف تھا۔ ویڈیوز کو جب شیئر کیا جاتا ہے دل خوش ہوتا ہے کہ دین کا پیغام جو اللہ نے میری زبان سے جاری کروایا وہ لوگ آگے پہنچاتے ہیں۔ تو اب بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی ایسی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور دوستوں تک بھی وہ پیغام پہنچ سکے، تاکہ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، یہ میرے رب کا کرم ہے، کوئی ایسی خوبی نہیں ہمارے اندر، بس میں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر، 100 بار شکر، کروڑ بار شکر کہ مالک نے اتنی توفیق بخشی، جس قابل نہیں تھے وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور ہر قسم کے غرور و تکبر سے اللہ میں محفوظ فرمائے، اور دین کی جو خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔